الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. نہایت واجب الاحترام مصطفیٰ صاحب، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جتنے لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں، جو نیچے بیٹھے ہیں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج کے دن اس محبوب نبی کی یاد کے ذکر کو یہاں سجا کے بیٹھے ہیں، جس کے لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں تمہیں نہ بناتا تو میں اس کائنات کو بھی تخلیق نہ کرتا. اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، مصطفیٰ صاحب اور یہ سارا خاندان جس طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں، آج میری طبیعت بہت خراب تھی. اگر کوئی اور جگہ ہوتی تو میں یقیناً نہ جاتا. میں نے یہاں بیٹھ کے بھی پیناڈول لی ہے کہ میرا جسم بھی درد کر رہا ہے. کتنے دنوں سے یہ محفل کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، تو جانا آنا پڑتا ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا بھی پڑتا ہے. تو سارے کام کر کر کے بحیثیت انسان میں بھی تھک جاتا ہوں، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے آج ٹیمپریچر بھی ہوا تھا اور گلا بھی خراب تھا. بہرحال یہ ان کی محبت ہے کہ میں نے ان کو انکار نہیں کیا کہ میں نے کہا میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں محفلیں سجا کے بیٹھتے ہیں، یہ کیوں نہیں اپنے مسجد میں نمازیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یہ کیوں محفلیں سجاتے ہیں. اس حوالے سے میں ایک بات حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ آپ اور میں ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اس حدیث کی روشنی میں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں بیٹھنا ہمارا رائگاں نہیں جائے گا. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا، وہ نگاہ عطا کی کہ میں ایک نگاہ، صرف ایک نگاہ آسمان پہ ڈالتا ہوں اور اس میں چمکنے والے جتنے بھی ستارے ہیں وہ میں ایک لمحے میں گن لیتا ہوں. پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے وہ قوت، طاقت اور علم عطا کیا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی ریت ہے اس کے ایک ایک ذرے کو میں ایک نگاہ ڈالتا ہوں اور اسے میں دیکھ لیتا ہوں، شمار کر لیتا ہوں. پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اب آپ لوگوں کی سننے کی بات ہے، ذرا توجہ رکھیں. تیسری مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن جو لوگ آپ پہ درود و پاک کا نذرانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان پہ اللہ کی جو رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، یا رسول اللہ میں انہیں شمار نہیں کرتا. کیا بات ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نعرہ رسالت کا لگا رہے ہیں نا اور درودوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں میرے آقا کی خدمت اقدس کے اندر، تو اس کے عوض ہر مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی بے حد و بے حساب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ ایمان رکھنا ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ مصطفیٰ صاحب نے آپ کو بلایا اور آپ سننے کے لیے آ گئے کہ جی کیا ہو رہا ہے، دیکھنے کے لیے آ گئے کیا ہو رہا ہے. نہیں، یہ یاد رکھو کہ جتنی مرتبہ آپ درود پڑھو گے اتنی مرتبہ اللہ کی بے حد و بے حساب رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. اور ایک واقعہ مجھے بہت پسند ہے.
یہ بھی نقیب محفل ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے فذکرونی اذکرکم فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بندے تو اپنی محفلوں میں میرا ذکر کر اور پھر تیرا ذکر میں اپنی محفلوں کے اندر کر۔ تو جس کا ایک مرتبہ بھی ذکر خیر اللہ کے دربار میں ہو جائے اس بندے کی کوئی شان شمار کر سکتا ہے؟ اور میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ یاد رکھو، پوری کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کے ذکر کی محفل کو سجایا جاتا ہے وہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے محبوب نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہیں وہاں پہ اللہ کے نورانی فرشتے اترتے ہیں، اور جب یہ محفل کا اختتام ہوتا ہے تو فرشتے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، آج کائنات کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر مصطفیٰ صاحب نے اللہ تیرے محبوب نبی کی ذکر کو سجایا، وہاں تیرے محبوب نبی کے عاشق بھی موجود تھے، اور اللہ وہ تیرے اور تیرے محبوب نبی کے حق میں نعرے جذبے کے اندر سے لگا رہے تھے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے نعرے لگا رہے تھے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ گواہی طلب کر۔ اللہ نے سوال کیا، فرشتوں وہ میرے نعرے لگا رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ یا اللہ نہیں، آپ کو تو نہیں دیکھا۔ اے فرشتوں انہوں نے میرے محبوب نبی کو دیکھا جس کے وہ امتی ہیں؟ اللہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں جب ان کا بن دیکھے گا یہ عشق کا عالم ہے کہ وہ ٹھنڈی رات میں یہاں بیٹھ کے میرا اور میرے محبوب نبی کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، میرے محبوب نبی کو دیکھ لیتے کہ ان کے عشق کا عالم کیا ہوتا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتے پہنچو واپس، جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان کی دعاؤں کی قبولیت کی خیرات ان تک پہنچا کے آؤ۔ یہ بن دیکھے کہ سودے ایسے نہیں ہوتے۔ ہم جو بن دیکھے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ کے محبوب نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے امتی ہونے پہ اپنا فخر کرتے ہیں، تو یہ فخر اور ایمان ہمارا ضائع نہیں جائے گا۔ ایک واقعہ اس حوالے سے جو مجھے بہت پسند آتا ہے، ہمایوں بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا، سمندر کے کنارے۔ چلتے چلتے ملکہ اور بادشاہ کو ایک آواز آتی ہے کوئی جنت میں گھر لینے والا، ہے کوئی جنت میں محل لینے والا۔ ملکہ کے کان کھڑے ہو جاتے، وہ یوں آواز کی سمت کو دیکھتی کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ اب بادشاہ چہل قدمی کر رہا ہے، ملکہ ساتھ ہے ہاتھ پکڑے ہوئے۔ جب تیسری مرتبہ پھر آواز آتی ہے کوئی جنت میں محل لینے والا، ملکہ اس تیزی کے ساتھ اس آواز کی طرف لپکتی ہے، جاتی ہے۔ آگے جا کے دیکھا تو اس دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی ریت کی مٹی پہ محل بنا رہے تھے۔ ملکہ نے پوچھا اے اللہ کے ولی، یہ محل تم جنت کے یہاں بیچ رہے ہو؟ کہ ہاں میں بیچ رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا اچھا اس محل کی کیا قیمت ہے؟ اس اللہ کے ولی نے یوں دیکھا اس کی طرف اور فرمانے لگے ملکہ، اس محل کی قیمت جو تیرے گلے میں ہار پڑا ہوا ہے سونے زیورات کا، اس کی قیمت یہ ہے۔ وہ ملکہ ہار اتار کے ان کو دیتی ہے اور واپس پلٹ آتی ہے۔ اب بادشاہ دور سے کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچتی ہے تو بادشاہ اسے ڈانٹنے کے انداز میں کہتا ہے یہ تو نے کیا کر دیا ملکہ؟ ایک مجذوب پاگل کے کہنے پہ اپنا قیمتی ہار اس کو دے کے آ گئی ہے۔
ملکہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، بادشاہ چھوڑو بس جو بھی کر دیا آگے چلے گئے۔ رات ہوئی، بادشاہ سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ گھومتے گھومتے وہ ایک محل کے سامنے پہنچتا ہے جہاں اس کی ملکہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو میری ملکہ کا محل ہے۔ وہ اندر جانے کے لیے تیزی کرتا ہے تو فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کدھر؟ کہ بھئی یہ میری ملکہ کا محل ہے، میں اندر جاؤں گا دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا تیری ملکہ کا ہے، تیرا نہیں ہے، چل واپس۔ وہ وہاں سے واپس آتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے، بھاگتا ہے سمندر کی طرف، ڈھونڈتا ہے وہ آواز کہاں سے آئے گی۔ چلتے 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 آگے جاتا ہے تو پھر اسے آواز آتی ہے کوئی جنت میں محل لینے والا۔ بھاگتا ہے، تیز قدم اٹھاتا ہے، پھر آواز آتی ہے کوئی جنت میں محل لینے والا۔ تیزی کے ساتھ اس کے پاس پہنچتا ہے، ہاں میں نے لینا ہے محل، میں نے بھی لینا ہے محل، پسند کرو۔ بادشاہ ایک محل پہ یوں ہاتھ رکھتا ہے، یہ اس کی قیمت بتاؤ کیا ہے۔ اب بادشاہ کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا تاج مانگ لے گا، میرے گلے میں پڑے ہوئے ہار زیورات مانگے گا، ہیرے جواہرات کی انگوٹھی ہے یہ مانگ لے گا۔ تو وہ اللہ کے ولی خاموش رہتے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے ہاں اس محل کی قیمت کیا ہے؟ وہ اللہ کے ولی یوں غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، یہ محل لینا ہے؟ ہاں میں نے یہی محل لینا ہے۔ وہ پھر بادشاہ پوچھتا ہے ہاں مجھے اس کی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت بتاؤ، کیا قیمت ہے؟ وہ اللہ کے ولی پھر یوں دیکھتے ہیں، بادشاہ اس محل کی قیمت تیری پوری سلطنت۔ وہ جو کل کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا قیمتی ہار اس پاگل کو دے آئی ہے، آج اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کل ایک معمولی سے ہار کے عوض تو نے یہ جنت میں محل دے دیا، آج مجھ سے میری ساری جنت یہ سلطنت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے ولی نے ہلکا سا تبسم کیا، فرمانے لگے بادشاہ اس نے کل بن دیکھے کا سودا کیا تھا، تو دیکھ کے آ رہا ہے۔ یہ بن دیکھے کے سودے ہیں جو آج یہاں پہ ٹھنڈی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے محبوب نبی سے عشق میں یہاں بیٹھے ہیں نا، کوئی زبردستی تو نہیں لے کے آیا۔ یہ مصطفیٰ صاحب نے آپ کو پیسے تو نہیں دیے تھے کہ آؤ محفل میں بیٹھنا میں تمہیں پیسے دوں گا۔ اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کا عشق ابھی دلوں کے اندر زندہ ہے تو آپ آئے ہیں نا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم مسلمان اس وقت گمراہی کی طرف چلے گئے، ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ خدا کی قسم میں جب ایسی محفلوں کے اندر جاتا ہوں نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں مجمع لگا ہوتا ہے، دنیا بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب میں مساجد کے اندر دیکھتا ہوں تو وہاں پہ ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کے ولیو، اللہ کے بندو، یہ نماز بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ کنجی سمجھتے ہیں نا، چابی جس کو کہتے ہیں، نماز جنت کی چابی ہے۔ میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی کبھی ہنستا رہتا ہوں جب یہ میرا بیٹا ہے یہ نقیب بھی، ثنا خان، سارے مجھے ان سے بہت پیار ہے، تو جب یہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ کو حد چاہ کے سبحان اللہ کو جنت درخت لگ سی، تو میں ہنستا رہتا ہوں کہ پتر جنت ورسوں تے درخت لے گئے سونا، خالی سال میں ایک دفعہ محفل بنا کے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ جنت کو اللہ نے مشکلوں میں رکھا، مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر۔ جنت سہولتوں میں نہیں ہے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں بہت سارے پیر، یہ جو مولوی صاحبان ہیں یہ اپنے نام کے ساتھ بھی پیر لکھتے ہیں، نعت خوان بھی پیر لکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ پتر تو ایک رات اس جنگل میں، ایک رات 40 دن نہیں، تو ایک رات اس جنگل اس غار میں گزار کے آجا، میں تیرا مرید بن جاؤں۔
اللہ اکبر. اور پیر لکھنے سے پیر نہیں بن جاتا. پیر بننے کے لیے اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کے احکامات کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے. اس ٹھنڈی رات میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو تو اللہ کو بھی رشک آتا ہے. وہ میرے محبوب نبی سے ایک صحابی نے سوال کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بروز قیامت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت سے پہلے آنے والے آخری بندے تک وہاں محشر کے میدان میں موجود ہوں گے, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس پوری مخلوق میں آپ کا امتی کون ہے؟ سوال ہے نا کہ دنیا اس میں ہندو بھی ہوں گے, سکھ بھی ہوں گے, عیسائی بھی ہوں گے, یہودی بھی ہوں گے, آتش پرست بھی ہوں گے, جتنے غیر مسلم ہیں سارے کے سارے وہاں پہ ہوں گے. تو صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس ساری مخلوق میں آپ کے امتی کون سے ہیں؟ قربان جاؤں میرے آقا کی. اللہ اکبر. یہ جواب سننے والا ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی ہے. میرے محبوب نبی نے فرمایا, اے میرے صحابی, اے میرے چاند, اے میرے لاڈلے, میرے امتی جب دنیا میں ہوں گے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, جن جن اعضاء میں وضو کا پانی جاتا ہے بروز قیامت ان اعضاء کے اوپر, ان حصوں کے اوپر اللہ کا اتنا نور برس رہا ہوگا کہ میں انہیں دور سے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کون ٹھنڈ جناب ٹھنڈے پانی نہ وضو کریں, چلو نماز بعد ہی پڑھ لے, نماز کر کے آئے. لیکن یاد رکھو جو یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت اس کے آقا اسے دور سے پہچانے کہ یہ میرا امتی ہے, تو پھر دنیا میں نماز کے لیے وضو کرو, ان اعضاء کو اللہ کے نور کے لیے تیار کرو, صفائی کرو کہ بروز قیامت ان اعضاء کے اوپر اللہ کا نور برسے گا اور میرے آقا دور سے پہچانیں گے اور بلا لیں گے, اس کو لے کے آؤ. تو میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں, اے اللہ جب محشر کا میدان سجا ہوا ہو, کسی کو ہوش نہ ہو, اے اللہ ہم جو دنیا میں یہ محفل سجانے والے ہیں, اللہ ہمیں ادھر بھی ایسی محفل میں بٹھا کے رکھنا اور فرشتے ہمیں ایک ایک کر کے بلا کے حساب کتاب کے لیے لے کے جائیں. مزہ تو یہ ہے کہ جب میرے محبوب نبی کا عاشق امتی جو درود پڑھنے والا ہے, جو درود سننے والا ہے, جو درود الصلاۃ والسلام کے نذرانے اپنے محبوب نبی کی خدمت اقدس میں پیش کرنے والا ہے, جب اسے دور سے لوگوں میں کھڑا ہو تو اللہ اور اللہ کے محبوب نبی فرشتوں سے کہے اسے میرے قریب لاؤ, یہ وہی ہے جو دنیا میں میرا اور میرے محبوب نبی کا ذکر سجا کے بیٹھا کرتا. یہ ایسے نہیں ہے آپ لوگ یہاں پہ آگے بیٹھے ہیں. اور پھر ایک اور بات بتا دوں, میرا ایمان ہے بلکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ایسی محفلوں کے اندر آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ کوئی نہ سوچے کہ میں خود ہی اٹھ کے آ گیا, یہاں فرشتوں کے پیرے ہوتے ہیں, منکران نبی درود پاک کے منکر جو جب ایسی محفلوں کے قریب بھی پہنچتے ہیں نا, فرشتے انہیں بھگاتے ہیں, بھاگ. اللہ فرماتے ہیں اسے میرے محبوب نبی کے ذکر کے قریب بھی مت نہ آنا. وہ کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں حضور دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے. اکثر لوگ ہم میں سے زیادہ یہی کہتے ہیں نا, کچھ اللہ کی راہ میں اگر دینا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ قبول کر لینا. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں, اوے اللہ کے بندو, اللہ توفیق ہی اس کو دے گا جس کا اس نے قبول کرنا ہوتا ہے, وگرنہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کو میرے راستے میں خرچ نہ کرنے دینا, اسے دور رکھنا. جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں نا, وہ 10 روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کامتے ہیں. کیوں کہ اللہ نے فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے کہ فرشتوں یہ میرے نام پہ کبھی کچھ نہ دے, میں نے اس کا قبول نہیں کرنا. تو اللہ
جس کا قبول کرنا ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے. اللہ کی راہ میں نچھاور کرتے ہیں, اپنی جیب میں ہے یا نہیں نچھاور کرتے ہیں. آخری بات مولا علی کے حوالے سے بیان کر کے پھر اختتام کروں گا, کیونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ میری طبیعت ناساز. ایک مرتبہ ایک بدو مدینہ شریف میں داخل ہوا, آبادی کے قریب پہنچا, بھوک پیاس سے بدحال تھا, جسم اس کا لاغر ہو چکا تھا بھوک سے. آگے جب مدینہ شریف کی آبادی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص پانی میں خشک روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے. اب وہ بدو جو ہے وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ تو بیچارہ خود غربت کا مارا ہے, بھوک کا مارا ہے, مجھے اتنی بھوک پیاس لگی ہوئی ہے کہ میں اسی سے کہتا ہوں یار مجھے بھی خدا کا واسطہ ہے یہ سوکھی روٹی دے دو کہ میرے پیٹ میں کچھ تو جائے. میں کتنا سفر طے کر کے آیا ہوں, مجھے بھوک اور پیاس نے میری جان نکال دیا. اگر مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملتا, مجھے کچھ پینے کو نہیں ملتا تو میں ہلکان ہو کے مر جاؤں گا. تو وہ تیزی کے ساتھ اس بزرگ کے پاس پہنچتا ہے اور اسے درخواست کرتا ہے, اے اللہ کے بندے, میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں, پیدل آیا ہوں, مجھے بھوک اور پیاس نے نڈال کر دیا ہے, مجھے جو تم کھا رہے ہو مجھے اس میں سے تھوڑا سا دے دو کہ میرے پیٹ میں کچھ تو جائے. وہ بزرگ جو تھے اسے یوں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو سامنے گھر تجھے نظر آ رہا ہے وہاں جا کے تو کھانا مانگ لے, وہ تجھے دے دیں گے. وہ پردیسی تھا, اس نے کہا چلو تھوڑا سا فاصلہ ہے, میں وہاں سے جا کے, اگر یہ کہہ رہے ہیں بزرگ تو وہاں سے کھانا مل جائے گا. وہ جا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. دستک کے جواب میں ایک نہایت وجیز نوجوان, خوبصورت نوجوان باہر آتا ہے. وہ بدو جو ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے کہ کائنات میں ایسا بھی خوبصورت انسان اللہ نے پیدا کیا. تو جب وہ یوں دیکھ رہا تھا ہکا بکا تو اس نوجوان نے آواز دی, ہاں مسافر کیوں آئے ہو؟ تو پھر اسے یاد آیا, اس نے کہا اے اللہ کے بندے, میں بہت دور سے آیا ہوں, میں کتنے دنوں سے بھوکا ہوں, کتنے دنوں سے پیاسا ہوں, میں اتنا بھوکا پیاسا ہوں کہ اگر مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو میں ابھی مروں گا بھوک سے. وہ نوجوان اندر جاتے ہیں, سالن اور تازہ روٹی لا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں, پانی کا کٹورا اس کے سامنے رکھتے ہیں. تو وہ ایک دم جب سالن اور روٹی کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتا ہے, کھاتا ہے, اور روٹی منگواتا ہے, اور کھاتا ہے, پانی پیتا ہے. جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو پھر اسے خیال آتا ہے وہ ادھر بزرگ تھا, وہ بھی بڑا غریب آدمی ہے جو سوکھی روٹی کو پانی میں نرم کر کر کے کھا رہا ہے. تو اس نوجوان سے کہتا ہے, اے نوجوان تھوڑا سا سالن اور روٹی اور مجھے دے دو. تو نوجوان کہتے ہیں ابھی آپ کو بھوک ہے؟ تو وہ بدو جو تھا, مسافر جو تھا, کہنے لگا کہ نہیں میرا تو پیٹ بھر گیا الحمدللہ, لیکن وہ سامنے دیکھو وہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے, وہ سوکھی روٹی کو پانی میں ڈپ کر کر کے ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے, تو میں کہتا ہوں میں کچھ روٹی اور سالن اس کو بھی دے دوں کہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر لے. تو نوجوان جب یوں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں کہ اے بندے تو پہلی دفعہ مدینہ میں آیا؟ کہ ہاں میں پہلی دفعہ مدینہ میں آیا.